وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، پاکستان نے بڑا فیصلہ کیا ہے، مقبوضہ کشمیر کو نقشے میں جو پاکستان کا سرکاری نقشہ ہے اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور علامتی طور پر یہ ایک بہت بڑا فیصلہ پاکستان نے کیا ہے، اقوام متحدہ میں جا کر بھی یہ نقشہ پیش کیا جائے گا؟ دیکھیے، بہت شکریہ آپ کا۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ساری ریاست کو، آزاد حصے کو، گلگت بلتستان کو، لداخ کو، اقصی چین کو، مقبوضہ جموں اور کشمیر کو، سب کو مہاراجہ ہری سنگھ کی جو پرنسس اسٹیٹ آف جموں اور کشمیر ریاست کو دیکھیں، یہ ریاست فطری اعتبار سے پاکستان کا حصہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ یہ آبادی کے تناسب اور رقبے کے اعتبار سے اور تقسیم ہند کے اصولوں کے مطابق جو دو اصول لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وضع کیے تھے ان کے مطابق یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ میری جماعت مسلم کانفرنس نے کہ جب 100% کشمیر کی نشستیں 21 ہمارے پاس تھیں تو پاکستان بننے سے پہلے 1946 میں 19 جولائی 1947 کو قرارداد علاقے پاکستان منظور کروائی تھی، تو خالی قرارداد نہیں ہے بلکہ ایک ریفرینڈم کی حیثیت رکھتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی جارحیت نہیں کی بلکہ جموں و کشمیر کے عوام کی غالب ترین اکثریت کی ترجمانی کی ہے۔ یہ کوئی فوجی جارحیت نہیں ہے، یہ کوئی انتظامی حکم نہیں ہے، یہ ایک سیاسی تاریخی اقدام ہے، بلکہ چاہیے کہ حکومت پاکستان سے اب پارلیمنٹ میں لے جائے، سینٹ میں لے جائے اور اسے دونوں ہاؤسز سے منظور کروا کے اقوام متحدہ میں بھیجے تاکہ پاکستان پر کشمیر پر، جموں و کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی جو پوزیشن ہے حکومت پاکستان کی، جو خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جس ضرورت بندی کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا اور جس طرح ہندوستان کی جارحیت کو روکنے کے لیے ہندوستان اب کشمیر کی سرزمین پر چین کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کا دائرہ ساری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے بے حد ضروری تھا۔ یہ بڑا تاریخی اقدام ہے، قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے، اسے پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز سے منظوری لینی چاہیے اور دنیا کو اب کشمیر پالیسی کی مضبوط بنیادیں پڑ گئی ہیں۔ دوست اور دشمن کو معلوم ہو گیا ہے، ہم جب گلگت بلتستان کو چھیڑتے ہیں، ہم جب ہندوستان کو MFN کا اسٹیٹس دیتے ہیں، ہم جب اجیت دوول کو اور امیت شاہ کو، نریندر مودی کو گھر میں بلاتے ہیں تو پھر عربوں سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے، تو کوئی دنیا کا آدمی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پالیسی عمران خان کی حکومت نے دی ہے کہ دوست اور دشمن کو معلوم ہو جائے کہ پاکستان کی حکومت، عمران خان کی حکومت جو ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کشمیر پر وہ پالیسی اپنانا چاہتے ہیں جو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں درج ہے اور وہ پالیسی اپنانا چاہتے ہیں جس سے کہ جموں و کشمیر کے عوام کی غالب ترین اکثریت قبول کرتی ہے۔ اس لیے یہ بڑا قابل قدر ایک پولیٹیکل اگریسو میں سمجھتا ہوں یہ جارحانہ اقدام کی ضرورت تھی اور یہ بے حد ضروری تھا اور اسے مزید اسے ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ میں لے جایا جائے آہستہ آہستہ تاکہ یہ اقوام متحدہ کے اندر جب جائے تو انہیں معلوم ہو کہ کشمیر کے لوگ بھی چاہتے ہیں اور 70 سال سے کشمیر کے عوام 6 لاکھ جانے قربان کر چکے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے، علاقے پاکستان کے لیے اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے لیے اور کشمیر کے پرچے میں دفن ہونے کے لیے۔ تو یہ ان کے جذبات کا عکاس اور ترجمان ہے یہ فیصلہ۔ سردار عتیق صاحب، یہ کہہ دیجیے گا کہ پچھلے سال 5 اگست 2019 کو بہت بڑا ظلم کیا تھا بھارت نے جب ان کا کشمیریوں کا قانونی حق ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بین الاقوامی سطح پر بہت سارے ممالک سامنے آئے اور بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر احتجاج کیا گیا، 1 منٹ کی خاموشی، کہیں پر شمع جلائی گئی۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال کے اندر بہت سارا جو اب جو امیج ہے بھارت کا وہ بہت زیادہ ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ تو کتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے یہ بھارت کے لیے بیک وقت اپنی پوزیشن کو بھی کلیئر کرنا؟ دیکھیے، ہندوستان جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اس اقدام کے بعد وہ کشمیر کے محاذ پر اس طرح بے نقاب ہوا ہے کہ ساری دنیا کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جس علاقے کو اپنا علاقہ کہتا ہے، پہلے ٹو ٹنگ کہتا تھا، اس کے بعد وہ اس نے فوج کشی کی ہے، ایک ملٹری سیج کی کیفیت ہے، محاصرے کی کیفیت ہے، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، 80 لاکھ کی آبادی کے اوپر 10 لاکھ فوج ہے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے پچھلے سیٹرڈے والے دن 33,000 راشٹریہ سیوک سنگھ کے RSS کے گنڈے جو گجرات میں قاتل تھے ان کو لا کے کشمیر کے اندر فوجی بیرگوں میں رکھا گیا ہے۔ مسلم کچھ تعداد کشمیر میں کروانا چاہتے ہیں، تو ہندوستان اس کشمیر کے محاذ پر بہت بری طرح بے نقاب ہوا اور اسی خرمستی میں وہ جا کے چین کے متھے بھی لگا لداخ کے محاذ پر، اور جب وہاں سے مار پڑی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ اس نے یہ دو مہینے سے وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور میں نے یہ چیف کو ہدایت کر دی اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے، ماسکو نے، چین نے
دنیا کے بے شمار ممالک نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے کسی نے انسانی حقوق کے حوالے سے کیا، کسی نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے کیا، لیکن ہندوستان کسی کے محاذ پر بہت تیزی کے ساتھ اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز جو ہیں اور ہیجمنسٹک ڈیزائنز ہیں ان پہ وہ بہت تیزی کے ساتھ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہندوستان کی اندرونی داخلی وقار اور استحکام کے لیے اس لیے خطرے کا باعث بن گیا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 7 سسٹرز اور یہ جو چائنیز فوجیں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت آج کی بات میں کر رہا ہوں تو درمیان میں 16 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور کسی وقت یہ لڑائی سارے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اس لیے ساری دنیا کو اب چاہیے کہ وہ اس علاقے کا امن بحال کرانے میں اپنا کردار ادا جی ٹھیک ہے، دنیا کو چاہیے کہ اس علاقے کا امن بحال کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ سردار عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا پاکستان نے فیصلہ کیا، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کشمیریوں کی آواز کیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ میں ہندوستان کے نقشے اور ہمارے نقشے کا تقابل کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہندوستان نے اپنا نقشہ جاری کیا تھا جو ایک جعلی نقشہ تھا تو وہ توسیع پسندی کی علامت تھی۔ انہوں نے یہ کیا کہ ان کے مقبوضہ علاقے ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے لداخ اور جموں اور کشمیر ان کو یونین ٹیریٹریز بنایا یا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹیریٹریز بنایا، اور انہوں نے ان علاقوں کو ہندوستان کی ریاست کے ساتھ ضم کر دیا، اور یہ کشمیریوں سے نہیں پوچھا، یعنی اہل جموں و کشمیر سے نہیں پوچھا کہ ان کی کیا خواہش ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو ہمارا نقشہ ہے یہ اہل جموں و کشمیر کی خواہشات اور امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اگر آپ سن 1947 میں چلے جائیں تو اس وقت جو ہے ہندوستان کے قبضے سے پہلے، قبضے کے بعد، مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں جانے سے پہلے، اس کے بعد کشمیریوں کی یہ خواہش تھی، مسلم کانفرنس کا بینر تھا، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا اس کا بینر تھا، ان کی یہ خواہش تھی، ان کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ الحاق پاکستان کریں گے۔ یہ قرارداد جو ہے یہ 19 جولائی سن 1947 کو پاس ہوئی تھی، پاکستان کے بننے سے پہلے یہ قرارداد پاس ہوئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان قبضہ نہ کرتا، اگر جو ہے ریفرینڈم ہو جاتا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، تو نقشہ یہی ہوتا جو آج ہے، جو حکومت پاکستان نے جاری کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے جو نقشہ جاری کیا ہے وہ اس اعتبار سے بھی کشمیریوں کی خواہشات کا ترجمان ہے کہ اس میں دیکھیے کہ ہندوستان نے ایک تو سیاچن کے اوپر زبردستی قبضہ کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ وولر جھیل جو ہے اس کو بھی ایک متنازع بنایا ہوا تھا، اور پھر جو ہے اس نے سرحدیں دکھائی تھی، اس میں گزشتہ سال جو اس نے جعلی نقشہ جاری کیا اس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو اپنی ریاست کا حصہ، اپنی جغرافیائی حدود کا حصہ دکھایا تھا، جو قابل مذمت فعل تھا۔ تو ابھی یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہماری سرحد شروع ہوتی ہے وہ ہماچل پردیش کے اوپر سے شروع ہوتی ہے، اور جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، یعنی جو اقصائی چین اور لداخ کا علاقہ ہے، اس کے اوپر ایک ڈاٹڈ لائن ہے۔ ڈاٹڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، یعنی یہ ایک عارضی صورتحال ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سارے کا سارا کشمیر ہے جس کی 4 بنیادی اکائیاں ہیں، اور وہ ہے لداخ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور جموں اور کشمیر، یہ سارے کے سارے جو ہیں، ہم جموں اور کشمیر کو بلکہ الگ گنیں گے اور کہیں گے 5 اکائیاں ہیں، یہ مل کر ایک اکائی بناتے ہیں، اور اہل جموں و کشمیر کی بھی یہ خواہش ہے 73 سال سے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے، اور پاکستان کے لوگوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے وہ تحریک تقبیل پاکستان ہے، وہ تحریک بقائے پاکستان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقشہ جو ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے ہندوستان کے اس گزشتہ سال کے جعلی نقشے کے رد عمل میں جاری کیا گیا ہے، یہ نقشہ جو ہے ہماری جو ہے اسٹریٹجک، پولیٹیکل اور خاص طور سے لوگوں کی خواہشات کی ترجمانی کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سابق